جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب، آج کی جو بڑی خبر ہے جو اگین ایکسپیکٹڈ تھی، ہم نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں۔ نو اٹس آفیشیل، اور یہ جو اتنی بڑی مطلب ایک طرح کا وہ کہتے ہیں نا، ایک انگلش کا لفظ ہے نا میلٹنگ آئس، کہ برف جو ہے نا پگھلی ہے۔ اور ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ جو بات بھی کی تھی پچھلے ویلاگ میں، ہم نے سارا بتایا تھا، اندرونی بہت ساری ہم نے امپورٹنٹ چیزیں ہم نے بتائی تھی کہ جو ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ ان سے آرمی چیف سے سعودی ایمبیسڈر کی، اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی درمیان میں اس میں رول پلے کیا ہے۔ جو برف پگھلی ہے ان کی ملاقات کے بعد پگھلی ہے، اور بڑی اس میں لمبی ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے دونوں سائڈ سے، ایک دوسرے کو گلے شکوے یا جو بھی تھا، اریٹینٹس تھیں، باٹل نیکس تھے یا پرابلم تھے یا پرابلمیٹک ایریاز تھے، آپ نے کیا کیا ہم نے کیا کیا، وہ بیٹھ کے تفصیل سے وہاں پہ بات ہوئی۔ اور پلس جو اس کی اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ ڈیسائیڈ کیا ہمارا پہلے دن سے، حالانکہ بہت سارے ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے اور بھی دوست ہیں جرنلسٹ، انہوں نے فوری طور پر توپوں اور گنوں کا رخ جو ہے نا انہوں نے اس پہ سعودی عربیہ پہ ڈال دیا۔ حالانکہ ہم یہ سعودی عربیہ کی بہت ساری پالیسیز کے ناقد بھی رہے ہیں، میرا خیال ہم نے ٹی وی شوز میں باتیں کی ہیں، دیگر بھی ایشوز میں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس پہ ہمارا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو، آپ کا میرا جو اسٹیٹڈ پالیسی تھی ہماری، اس پہ بڑا ڈفرینٹ تھا کہ نہیں ذرا آپ کا کہ آپ کو ملک کے مفاد دیکھنے چاہیے۔ اتنا بڑا ملک ہے ایک سعودی عربیہ، ہمارے وہاں پہ فوراً ہمیں وہاں سے ریمیٹنسز بہت سارے ہیں، ہمارا ورکرز وہاں سے ایک بڑی تعداد میں، پھر آپ کو بہت ساری کنسیشنز ملتی ہیں۔ کئی دفعہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری جنگیں ہوتے رہے گی، اس میں سعودیز کا بہت بڑا رول تھا کہ اس کو ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے میں، کہ انہوں نے ریاض نے اپنا انفلوئنس جو ہے ماضی میں انہوں نے اس پہ نیو دہلی پہ یوز کیا، ماضی میں 2-4 دفعہ، یہ سب کو کلیئرلی پتہ ہے۔ بلکہ لاسٹ ایئر جو ہوئی تھی اس 23 فروری والی، میرا خیال ہے ڈاگ فائٹ جو ہوئی تھی پاکستان انڈیا کی، اس میں سعودیز کا، یو کے یا امریکنز کا بڑا رول تھا کہ انہوں نے آگے جنگ کو آگے بڑھنے سے، یہ صرف ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے ہوتے سعودی سے، تیل نہیں چاہیے ہوتا، آپ کو انٹرنیشنل ایک وہاں پہ کلاؤڈ چاہیے ہوتا ہے۔ اور اتنے بڑے آ کے جس طریقے سے اوپنلی اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے انہوں نے کی باتیں کی، اور اوپنلی ٹی وی پہ گئے، آپ نے بھی بات کی کہ ڈپلومیٹکلی یو ڈونٹ ہینڈل دیز ایشوز، کہ آپ کا اتنا پرانا ایک تعلق ہے، اس کی کریٹیکل ہم بھی رہتے ہیں بہت ساری چیزوں کے، اچانک اس کو آپ اس کو ساری چیزیں ختم کر دینا اور بیٹھ کے کرنا۔ بٹ دا گڈ نیوز از کہ چیف از گوئنگ، جا رہے ہیں، ان کی وہاں سے ان کی اس پہ جو ملاقاتیں ہونی ہیں، کہ لیٹس ہوپ۔ آپ کے پاس کیا ایسی وہ ہے کہ اب واٹ نیکسٹ، کچھ چیزیں ہم نے کہا بھی تھا لاسٹ ٹائم کہ جناب یہ معاملات جو ہیں نا، اگر پچھلا ویلاگ ہمارا دیکھ لیں کہ یہ معاملات ڈیفیوز ہو رہے ہیں، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی لکھا تھا کہ ڈیفیوز ہو رہی ہے سچویشن۔ قرار صاحب، اول تو بڑی خبر تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ چیف آرمی صاحب جنرل باجوہ جو ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، اس کا مطلب لگتا ہے کہ جب ہائیسٹ لیول پہ آفیشلز جاتے ہیں کہ یہ بڑے لیول کا مسئلہ تھا، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے۔ چھوٹے لیول پہ آن دا سائیڈ جو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب، ان کا مقابلہ نہیں ہے، یہ آفیشل لیول پہ جا رہے ہیں۔ وہ چھوٹے لیول پہ کئی دفعہ یہ انفارمل ریلیشنز جو ہیں یہ بھی کارآمد ہوتی ہیں۔ تو مجھے مولانا طاہر اشرفی صاحب کا جو ہے سعودی عربیہ سے کال آئی ہے، ان کے جناب بالکل جی میری اس سے بات ہوئی ہے، ہمارا انہوں نے وی لاگ دیکھا تھا، ان کا جناب یہاں پہ آپ کا وی لاگ کی فیڈ بیک ان کو بھی گیا، سعودی آفیشلز نے بھی ان سے بات کی، ان کے جناب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے یہ کنفرم کیا کہ سعودی آفیشلز نے جہاز بھیج کے منگوایا تھا۔ ان کا جناب میرا جو ماڈسٹ رول ہے، ماڈسٹ آدمی ہیں، انہوں نے اس کو زیادہ وہ نہیں کیا، اس کے اندر ہم رول ایک پلے کر رہے ہیں، مگر اچھی خبریں ہیں۔ سو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ جو پہلے ایک ڈر تھا وہ نہیں تھا۔ ہم خاص طور پہ اس پہ قرار صاحب کنسسٹنٹلی اس لیے کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ہمارے مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ فارن آفس ایشوز کو ٹچ نہیں کرتا، اور یہ کیونکہ سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ اتنا زیادہ حساس ہے کہ کوئی اس میں جو ہے نا ہش ہش رہتا ہے، مگر یہ کیونکہ پاکستان کی لائف لائن ہے، سعودی عربیہ پاکستان کی وہ ریلیشن شپ ہے کہ یہ ٹوٹلی ہماری سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں۔ $5 بلین سالانہ وہ ان کے ترسیلات کی صورت میں آتے ہیں، اس سے زیادہ آتے ہیں، اور جو ہے بھی اس وقت $3 بلین کے جو قرضے، پھر جو ڈیفرڈ آئل پیمنٹ، اور جو کئی بے تحاشا انڈائریکٹلی بھی چیزیں آتی ہیں، اور $7-8 بلین کی یاد رہے کہ انہوں نے گوادر اور اس پہ یو اے ای اور سعودی عربیہ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ سی پیک کے بعد ان کی جو انویسٹمنٹ ہے، جو یہاں پہ پروجیکٹس لگانے کا جو انہوں نے ہمارے ان کے ایم او یوز اور ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، وہ میسو ہے، وہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ داؤ پہ تھا،
تو اس لیے اس کو فالو کرنا اور اس پہ کنسرن رہنا اور اس میں عوامی رائے کو اس کے متعلق جو ہے موبلائز کرنا بہت ہی اہم تھا. جتنا یہ اہم ایشو تھا ہمارے میڈیا میں اس کو بلیک آؤٹ کیا گیا, کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ ہر کوئی کرتا ہے, ڈرتا ہے بات کرتے ہوئے کہ جناب وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ لوگوں کی ٹھیک ہے یہ ایران سعودی عربیہ کے اس میں آ کے بائسز بھی آ جاتی ہیں, مگر بائسز سے بیونڈ جا کے قومی سلامتی کے حوالے سے اس پہ بات کرنا بڑا ضروری تھا. مگر اچھی خبر یہ ہے کہ لگتا ہے جس طرح ایز یو سیڈ کہ دونوں سائڈ سے سورسز جو بتا رہی ہیں کہ میلٹنگ آف دا آئس ہے اینڈ تھنگز آر گوئنگ ٹورڈز اے برائٹر سائڈ. سو یہ ایک اچھی میرا خیال ہے خبر ہے. عامر اس میں دو چار اس میں چیزیں, ایک تو بڑا یہ مطلب بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایران اور سعودی عربیہ کی وہ کروائیں گے, آربیٹریشن کروائیں گے, ہم صلح صفائی کرائیں گے. کچھ لوگ ماکنگ بھی کر رہے ہیں, ٹرولنگ تو ہوتی ہے صاحب ظاہر, آپ بھی تو کسی کو نہیں بخشتے تھے. خان صاحب بھی اپنے دور میں صاحب ظاہر ایک پولیٹیشین کے طور پر آپ بھی ہٹ کرتے تھے, اب آپ پہ بھی ہٹ آتی ہے. پھر ایسے کہتے تھے ایران اور امریکہ کی ہم اس کو آربیٹریشن کروا رہے تھے, مطلب گاؤں کے جو چودھریز تھے ان کی ہم صلح کروانے کی کوشش کر رہے تھے. اب پتہ یہ چلا کہ ہم صلح کراتے کہ ایران کی اور سعودیز کی کرائیں, ایران کی اور امریکنز کی کرائیں. پتہ یہ چلا ہمارا اپنا سعودیز کے ساتھ پھٹا ہو گیا. اب ہماری آربیٹریشن اچھی چیز یہ ہوئی ہے, دا گڈ تھنگ از, اس میں سے میں ذرا پازیٹیو رہنا چاہتا ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ انٹرنیشنل ایک افیئرز ہیں, اتنے بڑے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں, ہم کوئی اس پہ غیر ضروری یا کوئی انوانٹڈ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے. لیکن ہمیں سیٹ آل دس, ابھی اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ پاکستان اور انہوں نے بیٹھ کے آپس میں انہوں نے معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کی. کہ لائک اچھا انیشیٹو لیا سعودی ایمبیسڈر, اگر مجھ سے پوچھیں کہ انہوں نے وہاں پہ اس پہ سعودی جو حکمران ہیں, بادشاہ ہیں, انہوں نے بھی ایگو کا مسئلہ نہیں بنا لیا جو پہلے بنا تھا. جو میری ہم نے سٹوری شیئر کی ہوئی ہے کہ بہت سارے ایشوز کو کنسرنس ہیں ان کو, بہت سارے انہوں نے پوائنٹس آؤٹ بھی کیے تھے کہ پاکستان کے حوالے سے جی آپ کی ہماری کچھ پچھلے 40-50 سالوں میں کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں, اب آپ ان کو آ کے ڈیویٹ کر رہے ہیں, آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ایشوز ہوئے ان کے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ سارا ٹوٹلی انڈیا اورینٹیڈ تھا اور انڈیا کی وجہ سے کر رہا تھا, یہ سٹوری نہیں ہے. یہ میں بڑا آپ کو کلیئرلی بتاؤں. ٹھیک ہے پاکستان نے ہمیشہ ان کو کہا, ریکویسٹ کی, او ایسی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی, وہاں پہ ہزاروں قراردادیں آلریڈی کشمیر پہ پڑی ہیں, کون سے بم باز کی چیزیں ہو گئیں. سو وہ مسئلہ نہیں تھے. ٹوٹل ایشو جو تھا وہ ایران سے ریلیٹڈ تھا اور کچھ اور دو چار ہمارے اپنے ایشوز تھے. اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو ایران اور جو سعودی عربیہ کی جو لڑائی ہے یہ بہت زیادہ گہری اور پرانی لڑائی ہے. تو ہمارا کئی دفعہ ہم اپنا رول اس میں ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں. وہ بیچارے بھی سن چھوڑتے ہیں کہ جی ہم ان کی صلح کروائیں گے. تو دو آپ دیکھیں زیادہ دشمنیاں جب ہو جاتی ہیں وہ دونوں پولائٹلی سنتے ہیں اور ہمیں اندر سے بلکہ وہ ہنستے ہی ہوں گے تو وہ سن لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ, نو بٹ نو تھینک یو, جو ہے نا وہ یہ میسج ہوتا ہے. سو ہماری وہ ایک تو وہ والی وقت نہیں ہے فرینکلی, اور دوسرا بھی حالات اس طرح کے سازگار نہیں ہوئے ہیں کہ دونوں کی معاملات جو کہ دیرینہ ہیں. یہ عرب و عجم کی لڑائی پہلے, عرب و عجم کی ہمیشہ سے لڑائی ہے, صدیوں سے لڑائی ہے, ہزاروں سال سے لڑائی چلتی آ رہی ہے اور یہ ابھی بڑھ گئی ہے. تو یہ فیوچر میں جب کبھی ایسا آئے گا ہمارا بھی شاید اس کے اندر رول ہو سکتا ہے, اور فی الحال وہ ٹائم نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ والا ہو. ہمیں صرف یہ ہے کہ اپنا بیلنسنگ ایکٹ کو ٹھیک رکھیں. ہمارا وہ بھی برادر ہمسایہ ملک ہے ایران, اور ہمارے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہونے جا رہے ہیں, بہتر ہیں, اور دونوں پارٹیز انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہیں. دونوں پارٹیز اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی ہیں, انلیس ہم خود اس طرح کا آؤٹ برسٹ ہو جائے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ ایک جذباتی آؤٹ برسٹ تھا. تو شکر ہے کہ اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوا, اینڈ لیٹس ہوپ کہ تھنگز گو ویل فردر. اچھا لاسٹلی میں کہوں گا اس پہ کہ آپ کو اگر ہوا بھی تھا مسئلہ اگر سعودیز کے ساتھ ہمارا, ڈپلومیٹک نام یا ایون آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر آپ اتنا بڑا اناؤنس کریں گے تو دنیا میں آپ اپنا ڈپلومیٹک فیلئر شو کر رہے ہیں. اتنا بڑا الائز, اتنا بڑا دوست جو ہے آپ کا ملک جو رہا ہے, اس پہ اعتراض پھر میں کہوں گا ہم کرتے رہیں. اگر آپ دنیا کو یہ میسج دیں گے سعودی سپورٹ ہم سے ہٹ گئی ہے, ہمارا اب ان سے لڑائی ہوگی ہے, تو بیسیکلی ہم اپنے انٹرسٹ کو, اچھا میرے کئی دوستوں کے ساتھ مسئلے ہو جاتے ہیں مینی ٹائمز, آئی ڈونٹ میک دیم پبلک کہ لوگوں کو بتاؤں, اعلان کروں, ٹویٹ کر دو, فلاں کر دو, میری فلاں دوست سے آپ یہ لڑائی ہوگی, بیکاز یہ مجھے ویک کرے گی. اگر میں بتاؤں گا کہ میرے دوست ہاں ٹھیک اندر کھاتے میرے ساتھ جنگ چل رہی ہے, بول چال نہیں ہے, ملنا جلنا بند ہے, فیئر انف. لیکن اگر میں یہ اناؤنس کر دوں کہ میری فلاں دوستوں کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے, اس وجہ سے ہو گئے ہیں, تو میرا خیال ہے آئی ول بی اگین, میں اپنا دشمن خود دوں گا. سیم ہم نے کیا ہے, یہ سرد جنگ چل بھی رہی تھی تو اس کو سرد جنگ ہی رہنی چاہیے تھی. ٹی وی پہ جا کے چیزیں اناؤنس نہیں کرنی تھی. ہم نے دنیا کو یا خطے میں یہ میسج دیا, ایون چلو انڈیا کو ہم نے میسج دیا کہ آپ نے ہمارا جو
आके सबसे बड़ा हमारा डिप्लोमेटिक या हमारा ब्रदर था, दोस्त था, आपने उसको तोड़ लिया। तो बेसिकली तो आप इंडियंस को अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपने इतना हमारा मुस्लिम मुल्क, दोस्त मुल्क को आपने तोड़ लिया, वो आपके साथ दोस्त है, हमारा नहीं है। सो बेसिकली हम अपने ऊपर वो उस पर तनकीद आ रही थी, हमें साइलेंट रहना चाहिए था। और मुझे ये खबरें आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब पे प्रेशर आएंगे, जिस तरह उन्होंने हैंडल किया है मसले को। मुमकिन है कि रेमंड डेविस, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उनको कहा गया कि आप माजरत करें, ये चीज़ें भी हैं, इनके लिए मसाइल हो सकते हैं। जब चीफ वापस आते हैं, अब देखते हैं कि इनके दरमियान आई होप कि चीज़ें सेटल होती हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है हमें कहीं पे नज़र नहीं है इस पूरे मामले में, ना सफ़ीर उनसे मिले हैं, शहजादे साहब से भी मुलाकातें आप उनकी होंगी। सो आर्मी श्योर के बैकग्राउंड में रह के वो भी इन्वॉल्व रहे होंगे। पर अभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये तकरीबन आधे की कैबिनेट हो गई है प्राइम मिनिस्टर की, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात आ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का ये वाला ब्लंडर आ गया है, आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। नदीम बाबर साहब और उमर अयूब साहब का है, ये वाडा साहब के मतलब भी क्वेश्चन रहते हैं, अली जैदी साहब के मतलब क्वेश्चन रहते हैं, रज़ाक दाऊद के है। ये आधी से ज़्यादा उनकी कैबिनेट है जिसके ऊपर बड़े सवाल हैं। और इस वक्त क्योंकि पंजाब के अंदर भी एक क्राइसिस थोड़ा सा डीपन होता जा रहा है, के बाद सेटल होने वो वाला है, इसलिए ये इतने ज़्यादा आए हैं कि शायद टाइम आ गया है कि ये एक खड़ाक करके तो एक नई कैबिनेट बना ली जाए, और शायद ऐसा आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब तक हमने ये देखा है मेरे के चीज़ें जो है ना वो नेशनल फ्रंट पे हूँ, वो इंटरनेशनल, हालांकि इमरान खान साहब की सक्सेस भी हैं इंटरनेशनल लेवल पे, डिप्लोमेटिक थी, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें जो है ना कहीं पे वो उसमें वो जो वन पेज वाला कंसेप्ट आ रहा था, वन पेज पे तो हैं सारे। बहरहाल द गुड न्यूज़ इज़ कि अब वो जा रहे हैं, और वो सऊदीज़ भी ये साबित हुआ कि उनका कंसर्न्स हैं या उनकी एंगेजमेंट जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ, उनके साथ वो ज़्यादा है, हमेशा से रही है उसमें, क्योंकि फ़ौज ने वहाँ पे अपने दस्ते भेजे हुए हैं, चीज़ें भेजी हुई हैं। और पॉलिटिकल लीड नवाज शरीफ साहब के दौर में हमें पहले नज़र आती थी, बल्कि पिछले दौर में हमें वो भी कम नज़र आई है उनकी नवाज शरीफ साहब के। आप देखें जब यमन में फोर्सेस नहीं भेजी थी, सो इरिटेंट्स आ रहे थे। और मेरा ख्याल जो दबाव डाला है या PML नवाज़ ने, कौमी असम्बली में उन्होंने बड़ा रेज़ किया है, मरियम नवाज़ ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासा ब्लास्ट किया है, वो भी मेरा ख्याल है इनके लिए फैक्टर बना है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी को, पॉलिसी को टुवर्ड्स सऊदीज़ जो है ना, इसको रिव्यू करें और इस पर बैठ के करें। मेरा ख्याल अल्टीमेटली ये है कि जो उन्होंने आर्मी चीफ साहब ने बड़ा अच्छा और टाइमली फैसला किया है, जाने का ईगो का मसला नहीं बनाया कि वो आएँ हम क्यों जाएँ। अच्छी बात है कि आपने बैठ के मामला सेटल करने की कोशिश की है, आइस ब्रेक होगी इसमें, एंड लेट्स सी कि आने वाले 2-4 दिनों में इसमें, मेरा ये ख्याल है, हमने पहले भी कहा था, इसमें से अच्छी खबरें निकलेंगी, और जो भी यहाँ पे एक इसका डिप्लोमेटिक डिबैकल हुआ है, इट विल सेटल डाउन इन अ वेरी, उसको कहते हैं, एमिकेबल वे। बहुत शुक्रिया जी आपका देखने का।